حاتم سائی اپنے علاقے کے نہایت بااثر اور امیر زمیندار تھے۔ ان کی بے شمار زمینیں، باغات اور کاروبار تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے انصاف کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ حاتم سائی کے دو بیٹے تھے، احسن اور فاروق۔ احسن بڑا بیٹا تھا۔ وہ نرم دل، شریف اور با اخلاق انسان تھا۔ اس کی شادی کے چند سال بعد اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام باسل رکھا گیا۔ دوسری طرف فاروق کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی حور اور چھوٹی بیٹی حنا۔ وقت گزرتا گیا، حاتم سائی کی عمر ڈھلنے لگی تو انہیں اپنی نسل اور رشتوں کی فکر ہونے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خاندان متحد رہے اور جائیداد کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے بچپن ہی میں اپنے پوتے باسل اور پوتی حور کا نکاح کروا دیا۔ اس دن پورے گاؤں میں خوشی کا سماں تھا، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ فاروق تھا۔ فاروق کے دل میں پہلے ہی جائیداد کی لالچ موجود تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حاتم سائی ہر اہم فیصلے میں احسن کی رائے لیتے ہیں تو اس کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ وہ اکثر سوچتا، اگر احسن راستے سے ہٹ جائے تو ساری دولت اور زمینیں میری ہو جائیں گی۔ سال گزرتے گئے۔ باسل اور حور بڑے ہونے لگے مگر انہیں اپنے بچپن کے نکاح کی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ ادھر فاروق کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے زمینوں کے کاغذات پڑے تھے۔ جب تک احسن زندہ ہے میں کبھی اس جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس نے نفرت سے دانت پیسے۔ کچھ دن بعد احسن کاروبار کے سلسلے میں شہر جا رہا تھا۔ بارش کی تاریک رات تھی، سڑک تقریباً سنسان تھی۔ احسن اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اپنے بھائی نے اس کے لیے موت کا جال بچھا دیا ہے۔ اچانک سامنے سے آنے والے ایک ٹرک نے اس کی گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی۔ ہر طرف چیخوں اور شور کی آواز گونج اٹھی۔ چند لمحوں بعد گاڑی شعلوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی اور یوں احسن ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ پورا خاندان غم میں ڈوب گیا۔ باسل اس وقت صرف 12 سال کا تھا۔ وہ اپنے باپ کے جنازے سے لپٹ کر رو رہا تھا، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے پیچھے کوئی اور نہیں، خود فاروق تھا۔ دودھ کڑا فاروق سب کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت کا حساب انسان کے حساب سے کئی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بے شک احسن کی موت کے بعد حویلی کی رونق جیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ نانا باسل ہر وقت خاموش رہنے لگا۔ نہ پہلے جیسی شرارتیں رہیں، نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ گھنٹوں اپنے والد کی تصویر کو دیکھتا رہتا اور پھر خاموشی سے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھ لیتا۔ یہ سب دیکھ کر حاتم سائی کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے پرانے دوست حکیم عبدالرحمن سے کہا، میرا بیٹا اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ اگر یہ اسی ماحول میں رہا تو شاید کبھی سنبھل نہ سکے۔ حکیم عبدالرحیم نے کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد کہا، اسے یہاں سے دور بھیج دیں۔ نئی جگہ، نئی زندگی اور اعلیٰ تعلیم شاید اس کے زخم بھر دے۔ حاتم سائی نے بھاری دل سے فیصلہ کر لیا۔
چند ہی دن بعد انہوں نے بازل کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ رخصت ہوتے وقت بازل نے ایک بار مڑ کر حویلی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے دل ہی دل میں ایک عہد کر لیا، میں ایک دن واپس آؤں گا، لیکن کمزور بازل بن کر نہیں۔ 10 سال بعد ایک سیاہ رنگ کی لگژری کار حاتم صاحب کی وسیع حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ مہنگا سیاہ سوٹ، آنکھوں پر ڈارک چشمہ، قیمتی گھڑی اور چہرے پر بے حد سنجیدگی۔ گاڑی سے اترنے والا نوجوان وہی بازل تھا، مگر اب وہ پہلے والا معصوم لڑکا نہیں رہا تھا۔ وہ ایک کامیاب، بے حد امیر اور مغرور بزنس مین بن چکا تھا، جس کے نام سے بڑی بڑی کمپنیاں کاروبار کرتی تھیں۔ اس کے چہرے سے جذبات جیسے ختم ہو چکے تھے۔ وہ سیدھا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ نوکر برسوں بعد اپنے چھوٹے مالک کو دیکھ کر خوشی سے جھک گئے۔ السلام علیکم چھوٹے صاحب۔ بازل نے صرف ایک مختصر سی نظر ان پر ڈالی اور سرد لہجے میں کہا، دادا جان کہاں ہیں؟ اسی لمحے حاتم صاحب سیڑھیوں سے اترے۔ انہوں نے جیسے ہی بازل کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا بچہ۔ وہ آگے بڑھے تاکہ اپنے پوتے کو گلے لگا سکیں، لیکن بازل نے صرف احترام سے ان کا ہاتھ چوما اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ محبت کا اظہار کرنا جیسے بھول چکا تھا۔ دور کھڑا فاروق یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر دل میں خوف تھا۔ یہ واپس آ گیا ہے۔ اگر اسے اپنے باپ کی موت کی حقیقت معلوم ہو گئی تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی وقت حویلی کی اوپری منزل کی بالکنی میں کھڑی ایک خوبصورت لڑکی نے پہلی بار بازل کو دیکھا۔ وہ حور تھی، جسے بچپن میں بازل کے نام کا نکاح تو قبول تھا، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سرد مزاج اور مغرور انسان واقعی وہی بازل ہے جسے وہ برسوں پہلے جانتی تھی۔ بازل کے وافدے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اپنے دفتر چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ حویلی میں رہتے ہوئے بھی وہ سب سے فاصلے پر رہتا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور غرور آ چکا تھا۔ حور کئی بار اسے دیکھتی، مگر وہ کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایک شام حاتم صاحب نے سب کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ بازل بھی اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حاتم صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، بازل تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ جی دادا جان۔ جب تم دونوں بہت چھوٹے تھے تب میں نے تمہارا اور حور کا نکاح کروا دیا تھا۔ یہ سن کر بازل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے حیرانی سے پہلے اپنے دادا اور پھر حور کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ حاتم صاحب نے بات جاری رکھی، اب تم دونوں بڑے ہو چکے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری رخصتی کرا دی جائے تاکہ اپنی زندگی میں یہ خوشی بھی دیکھ سکوں۔ یہ سنتے ہی فاروق کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر رخصتی ہو گئی تو جائیداد کا بڑا حصہ ہمیشہ کے لیے بازل کے نام ہو جائے گا۔ بازل نے کرسی سے ٹیکا لگاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، دادا جان آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں حور کو جانتا تک نہیں۔
10 سال میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ حاتم سائی مسکرا دیے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کو وقت دو، پھر رخصتی کی تاریخ طے کر دیں گے۔ باسل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دور کھڑا فاروق سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں یہ رخصتی کبھی نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے ایک اور کھیل ہی کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ اسی لمحے ہور نے پہلی بار باسل کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ ضرور بنا دینا۔ رخصتی کی بات کے بعد حویلی کا ماحول بدل گیا تھا۔ حاتم سائی کے چہرے پر برسوں بعد سکون نظر آ رہا تھا، مگر فاروق کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر باسل اور ہور ایک ہو گئے تو حاتم سائی اپنی ساری جائیداد باسل کے نام کر دیں گے۔ اگلی صبح باسل ناشتے کی میز پر آیا، سفید شرٹ، سیاہ پینٹ اور ہاتھ میں کار کی چابی۔ اس نے خاموشی سے کافی کا کپ اٹھایا۔ اتنے میں حاتم سائی مسکراتے ہوئے بولے، باسل آج تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ باسل نے حیرت سے پوچھا، کیوں دادا جان؟ کیونکہ آج تم ہور کو اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی باسل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دادا جان، میرے پاس بہت ضروری میٹنگز ہیں۔ میٹنگز دوبارہ ہو سکتی ہیں، مگر رشتے بنانے کا وقت بار بار نہیں آتا۔ باسل خاموش ہو گیا۔ حاتم سائی کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ 10 منٹ بعد ہور ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ باسل نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ چلیں، اس نے مختصر سا کہا۔ جی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پورے راستے خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار ہور نے خاموشی توڑی، آپ ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہیں؟ باسل کی نظریں سڑک پر تھیں۔ ضروری نہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ ہور نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اچھا، تو آپ مسکراتے بھی نہیں ہوں گے؟ اس بار باسل نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ فضول باتیں مجھے پسند نہیں، ہور نے منہ بنایا۔ اتنے مغرور تو آپ بچپن میں نہیں تھے۔ یہ جملہ سن کر باسل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ بچپن؟ یہ لفظ سنتے ہی اسے اپنے والد احسن کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ دور ایک کالی گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اسی گاڑی میں فاروق کا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے فون ملایا۔ مالک، باسل اور ہور ایک ساتھ شہر جا رہے ہیں۔ فون کی دوسری طرف فاروق کی آواز آئی، ان دونوں پر نظر رکھو اور یاد رکھنا مجھے ہر خبر وقت پر چاہیے۔ فاروق کی نظریں حویلی کی کھڑکی سے باہر تھیں۔ وہ آہستہ سے بولا، باسل تمہارے باپ کو راستے سے ہٹانا مشکل تھا، لیکن تمہیں شکست دینا اس سے بھی آسان ہوگا۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت نے باسل کے لیے ایک ایسا راز سنبھال رکھا تھا جو بہت جلد فاروق کی برسوں پرانی سازش کو بے نقاب کر دے گا۔ گائز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اچھا سا کامنٹ بھی کر دیں۔
چلے کہانی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ شہر پہنچ کر باسل نے گاڑی ایک بڑی کمپنی کے سامنے روک دی اور نے حیرت سے عمارت کی طرف دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ باسل نے مختصر جواب دیا، یہ میری کمپنی ہے، ایک ضروری میٹنگ ہے، اس کے بعد چلیں گے۔ وہ تیز قدموں سے اندر چلا گیا اور بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے پورا اسٹاف احترام سے کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ سر۔ باسل نے صرف ہلکا سا سر ہلایا۔ اس کا روب دیکھ کر حور حیران رہ گئی۔ یہ واقعی بہت بدل گیا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ میٹنگ روم میں سب لوگ پہلے سے موجود تھے۔ باسل نے نہایت احترام سے پریزنٹیشن شروع کی۔ اس کی گفتگو، فیصلے اور انداز دیکھ کر ہر شخص متاثر تھا اور خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باسل صرف مغرور نہیں، بہت قابل بھی ہے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد باسل نے خود حور کی طرف دیکھا۔ چلو کہاں؟ دادا جان نے کہا تھا تمہیں شہر گھما لاؤں۔ حور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حور ریلنگ کے قریب جا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ باسل بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب بھی ذہن پریشان ہو میں یہاں آ جاتا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنے دل کی کوئی بات کسی سے کہی تھی۔ حور نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں۔ باسل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک حور کا پاؤں پھسلا۔ وہ لڑکھڑائی مگر زمین پر گرنے سے پہلے ہی باسل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کے قریب آ گئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ ہوا جیسے تھم سی گئی۔ حور کی دھڑکن بے قابو تھی، جبکہ باسل بھی پہلی بار کسی انجانے احساس میں گرفتار ہو رہا تھا۔ مگر اسی لمحے دور کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھا فاروق کا آدمی موبائل سے ان دونوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ اس نے فوراً فاروق کو فون کیا۔ مالک، لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ فاروق کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ اگر محبت شروع ہو گئی ہے تو اب اسے ختم کرنا بھی مجھے ہی پڑے گا۔ اس نے فون بند کیا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب کھیل شروع ہوگا باسل، ایسا کھیل جس میں تمہاری محبت بھی آزمائش بن جائے گی۔ باسل نے جھیل کے کنارے کھڑے کھڑے ایک بار پھر رائٹ میور میں وہی کالی گاڑی جو صبح سے مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی، مگر اسے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ مخصوص اتفاق نہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے بچپن کے دوست ایس پی ساجد کو کال ملائی۔ ساجد، ایک کالی گاڑی صبح سے میرا پیچھا کر رہی ہے، نمبر میں ابھی تمہیں بھیج رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ساجد کی سنجیدہ آواز آئی، فکر مت کرو باسل، اب وہ لوگ زیادہ دیر آزاد نہیں رہیں گے۔ باسل نے فون بند کیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جان بوجھ کر حور کو شہر کے مختلف مقامات پر لے گیا تاکہ تعقب کرنے والی
کرنے والوں کو یقین ہو جائے کہ انہیں کسی بات کا شک نہیں۔ ادھر ساجد نے فوراً پولیس کی کئی گاڑیاں ان لوگوں کے پیچھے لگا دیں۔ کچھ ہی دیر بعد شہر کے باہر ایک سڑک پر پولیس نے کالی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گاڑی سے باہر نکلو، ہاتھ اوپر کرو۔ ڈرائیور نے بھاگنے کی کوشش کی مگر چند لمحوں میں ہی تمام افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ساجد نے ان کی تلاشی لی تو ان کے موبائل فونز میں باسل اور حور کی درجنوں تصویریں موجود تھیں۔ ساجد نے فوراً باسل کو اطلاع دی۔ وہ سب پکڑے جا چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں بھیجا کس نے ہے۔ باسل کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ پتہ لگاؤ، مجھے ہر قیمت پر اصل چہرہ چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، میں سب معلوم کر لوں گا۔ کال ختم ہوتے ہی باسل نے خود کو مطمئن معمول پر لے آیا تاکہ حور کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پھر وہ اسے شہر کے چند خوبصورت مقامات دکھاتا رہا۔ پہلی بار حور نے محسوس کیا کہ سخت مزاج باسل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم دل انسان بھی چھپا ہوا ہے۔ شام ڈھلنے لگی تو دونوں واپس حویلی پہنچ گئے۔ حویلی کے دروازے پر حاتم صاحب بے چینی سے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی رکی ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن دور کھڑا فاروق یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جس کام کے لیے اس نے اپنے آدمی بھیجے تھے وہ نہ صرف ناکام ہو چکے تھے بلکہ اب اس کے خلاف ایک نیا خطرہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ایسے ساجد کی سخت پوچھ گچھ کے بعد آخرکار آدمی نے سچ اگل دیا۔ سر، ہمیں صرف حور اور باسل پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حکم تھا کہ دیکھتے رہو کہیں دونوں ایک دوسرے کے زیادہ قریب تو نہیں ہو رہے۔ اگر ان کے درمیان دوستی یا محبت بڑھے تو فوراً خبر دی جائے۔ باسل نے حیرت سے پوچھا، کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ آدمی نے کانپتی آواز میں جواب دیا، آپ کے چاچا نے۔ یہ سنتے ہی باسل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے چاچا؟ مگر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ صرف اس لیے کہ میں اور حور ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں؟ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ باسل کے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھنے لگے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنے چاچا کی ہر حرکت پر نظر رکھے گا۔ اگلے چند دنوں میں باسل نے خاموشی سے اپنے قابل اعتماد لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ رفتہ رفتہ ایسے راز سامنے آنے لگے جنہوں نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ایک رات اسے ایسی فائل اور گواہ ملے جن سے ثابت ہو گیا کہ اس کے والد کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس سازش کا اصل ماسٹر مائنڈ اس کا اپنا چاچا تھا۔ یہ حقیقت جان کر باسل کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اپنے باپ کی یاد میں اس طرح ٹوٹ کر رویا کہ جیسے زندگی کے سارے زخم ایک ساتھ ہرے ہو گئے ہوں۔ ابو، میں آپ کے قاتل کو اپنا محسن سمجھتا رہا مگر اب قسم ہے آپ کے خون کی، ایک ایک قطرے کا انصاف لے کر رہوں گا۔
دوسری طرف جیسے ہی فاروق کو خبر ملی کہ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اگر ان لوگوں نے میرا نام لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص آدمی کو فون ملایا۔ ہر قیمت پر معلوم کرو کہ انہوں نے پولیس کو کیا بتایا ہے۔ اگر زبان کھول دی ہے تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ فون بند کرتے ہی فاروق نے مٹھی بیچ لی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ برسوں سے چھپائے گئے راز اب بے نقاب ہونے والے ہیں۔ اگر باسل کو حقیقت کا علم ہو گیا تو اس کا انتقام روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جیسے ہی فاروق کو خبر ملی کہ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اگر ان لوگوں نے میرا نام لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آئی تھنک یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوا ہے۔ خیر آگے کنٹینیو کرتے ہیں، تو لائک شیئر سبسکرائب۔ باسل کے دل میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اپنے والد کے قتل کی حقیقت جاننے کے بعد اس کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے مٹھی بھیجتے ہوئے خود سے کہا، چاچا جان، آپ نے مجھ سے میرا باپ چھینا ہے، اب میں آپ کو ایسی سزا دوں گا جو آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ آپ کو اپنی ہر غلطی کی قیمت چکانی ہوگی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے وہ آپ کی بیٹی حور ہے۔ اب آپ کو اپنی بیٹی کی وجہ سے ہر روز تڑپنا پڑے گا۔ باسل کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حور خود بھی اس سازش سے بے خبر تھی۔ اپنے والد کے قتل کا سچ جاننے کے بعد باسل کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کئی راتیں جاگ کر اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلی صبح وہ اپنے دادا کے پاس گیا اور بالکل معمول کے انداز میں بولا، دادا جان، میرے ایک بہت قریبی دوست کی ریزورٹ پر شادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حور بھی میرے ساتھ چلے۔ ماحول بدل جائے گا تو اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ دادا نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولے، اگر حور راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کا خیال رکھنا، وہ ہماری امانت ہے۔ باسل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حور سے کہا، تیار ہو جاؤ، ہمیں میرے دوست کی شادی میں جانا ہے۔ حور خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ باسل اسے کسی شادی میں نہیں بلکہ شہر سے دور ایک پرسکون ریزورٹ لے جا رہا ہے، جہاں وہ اپنے منصوبے کا پہلا قدم اٹھانے والا تھا۔ راستے بھر حور خوشی سے باتیں کرتی رہی، جبکہ باسل غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر ذہن میں صرف اپنے چاچا سے لیے جانے والا انتقام گردش کر رہا تھا۔ حور اس کے چہرے پر چھپی بے چینی کو محسوس تو کر رہی تھی، مگر اس کی اصل وجہ سے بالکل بے خبر تھی۔
چند گھنٹوں کے سفر کے بعد باسل نے گاڑی ایک خوبصورت مگر سنسان ریزورٹ کے سامنے لا کر روک دی۔ چاروں طرف خاموشی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر وہاں شادی جیسی کوئی رونق دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہور نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے باسل کی طرف مڑی۔ باسل، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تم نے تو کہا تھا تمہارے دوست کی شادی ہے۔ باسل نے گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکلا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں تو ہیں نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ہور نے بھویں سکڑتے ہوئے کہا، باسل مذاق مت کرو، سچ بتاؤ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ باسل کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے ریزورٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہور بھی اس کے پیچھے چل تو دی، مگر اس کے دل میں بے شمار سوال جنم لے چکے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ باسل کے رویے میں آج کچھ ایسا بدل آ گیا ہے جس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور شاید یہ سفر ان دونوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ باسل نے ہور کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں خاموش طوفان چھپا ہوا تھا۔ باسل، آخر بات کیا ہے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مگر باسل خاموش رہا۔ وہ آگے بڑھا اور ہور کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ باسل چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس اسے اپنے ساتھ ریزورٹ کے اندر لے گیا۔ لمبی راہ گیری سے گزرتے ہوئے وہ ایک کمرے کے سامنے رکا، دروازہ کھولا اور ہور کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہور گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ کلک تالا لگنے کی آواز سنتے ہی ہور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم نے دروازہ لاک کیوں کیا؟ باسل خاموشی سے دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کی نظریں مسلسل ہور پر جمی ہوئی تھیں، مگر لب بالکل خاموش تھے۔ ہور نے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، باسل تم مجھے ڈرا رہے ہو، اگر کوئی بات ہے تو صاف صاف کہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد باسل نے گہرا سانس لیا۔ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی ہور؟ یہ کہتے ہوئے باسل چند قدم چل کر ہور کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ تمہارے والد کو تم سے بہت محبت ہے نا؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اب وہ بھی وہی بے بسی محسوس کریں گے جو میں نے اپنے باپ کو کھونے کے بعد کی تھی۔ ہور نے خوفزدہ لہجے میں کہا، باسل میرے ابو نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ باسل نے نظریں اس سے ہٹا لیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنی غلطیوں کی قیمت اپنے سب سے قیمتی رشتے کے ذریعے چکانی پڑتی ہے۔ ہور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر میرے والد قصوروار ہیں تو ان سے حساب لو، مجھ سے نہیں۔ ہور کی یہ بات سن کر باسل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر انتقام اور انصاف کی کشمکش پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو چکی تھی۔ باسل آہستہ آہستہ ہور کے قریب آیا۔ اس کی نظریں چند لمحوں تک ہور کے چہرے پر ٹھہری رہیں۔
ہور کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بازل نے نرمی سے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک لمحے کو وہ رکا، پھر جھک کر ہور کے شربتی رخساروں پر ایک ہلکا سا۔ ہور کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے بازل کی طرف دیکھا، جیسے اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بازل نے گہرا سانس لیا، مگر اس کے چہرے پر ابھی غصے اور اندرونی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ انتقام اور دل کے جذبات ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، اور وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ بازل کے قریب آنے پر ہور کی پلکیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ اس کی سانسیں تیز چلنے لگیں اور دل کی دھڑکن جیسے اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ بازل نے آہستہ سے اس کے لرزاتے ہوئے ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی طاری رہی، جیسے وقت بھی ٹھہر گیا ہو۔ ہور نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں بازل سے ملیں۔ ہور بے اختیار چونک کر ہوش میں آئی اور فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے گھبرا کر بازل کی طرف دیکھا۔ بازل نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا، ہور، میں تمہارا شوہر ہوں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ ہور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کنڈی تک پہنچتی، بازل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہور چونک کر پلٹی۔ بازل، میرا ہاتھ چھوڑو۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ غصے میں بازل نے ہور کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اسے پیچھے ہٹایا۔ ہور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بستر کے کنارے پر جا بیٹھی۔ بازل نے خاموشی سے دیوار پر لگا سوئچ دبایا۔ کمرے کی تیز روشنیاں بجھ گئیں اور صرف کھڑکی سے آتی مدھم چاندنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ہور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بازل، یہ تم نے کیا کیا؟ بازل دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا ہور کے قریب آ گیا۔ کمرے میں خاموشی اس قدر گہری تھی کہ دونوں کی سانسوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ہور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بازل، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بازل چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں ہور کے چہرے پر جمی تھیں، مگر اس کے دل میں غصہ، درد اور الجھن ایک ساتھ برپا تھی۔ ہور، اتنا مت گھبراؤ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ بازل نے ایک گہرا سانس لیا، پھر آہستگی سے جھک کر ہور کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ بازل نے آہستگی سے ہور کو سہارا دیا اور نرمی سے اسے اپنی باہوں سے الگ کرتے ہوئے اس کے قدم زمین پر جما دیے اور چند لمحے خاموش کھڑی رہی، جبکہ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل کر پھر جھک گئیں۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور دونوں کے دلوں میں بے شمار ان جذبات گردش کر رہے تھے۔ بازل آہستہ آہستہ ہور کے قریب آیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے نرمی سے
اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ حور کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں جبکہ اس کے ہاتھ بے چینی سے ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ باسل آہستہ سے دونوں ہاتھوں میں حور کے گلابی رخسار تھام لیے۔ حور کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں اور اس کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باسل کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی نرمی اور الجھن اتر آئی تھی۔ حور، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ حور نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ ان کی نگاہیں ملی تو جیسے وقت ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ دونوں کے دلوں میں بے شمار انکہے جذبات تھے مگر الفاظ اب بھی خاموش تھے۔ حور نے بے اختیار باسل کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے جبکہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے باسل کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، باسل پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ منظر بہت خوبصورت ہے نا؟ باسل نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جس نے ہوا میں تھرتھراہٹ پیدا کر دی۔ حور نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ جی؟ باسل اس کے قریب آیا۔ مہنگے کولون اور مردانہ وجاہت کی خوشبو اس کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے حور کی ٹھڈی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف بلند کیا۔ کیونکہ یہاں کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی کزن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اصول۔ اس نے سرگوشی کی۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ حور کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ تمہیں سمجھنا چاہیے۔ باسل نے اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو چھوا۔ کیا تمہیں نکاح یاد ہے حور؟ وہ عہد جو ہم نے کیے تھے؟ یاد ہے، اس نے دبی آواز میں کہا۔ تو پھر تمہیں سچ معلوم ہونا چاہیے۔ تم میری بیوی ہو، تمہارے ایک ایک انچ، تمہاری ہر سانس اب میری ملکیت ہے۔ بلکہ اتنا کہ وہ اس کے اختیار کو محسوس کر سکے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں جس طرح چاہوں حاصل کر سکتا ہوں اور تم مجھے کرنے دو گی۔ باسل پلیز۔ التجا مت کرو۔ باسل کے گلے سے ایک کرہا نکلی۔ اس کی آنکھوں میں بھوک چمک رہی تھی۔ کہو کہ تم میری بیوی ہو۔ کہو کہ تم میری ہو۔ میں آپ کی ہوں۔ حور کی مزاحمت اب خواہش میں بدل رہی تھی۔ باسل نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس نے جھٹکے سے ٹرار کے کندھوں سے اتار پھینکا۔ ریشمی کپڑا فرش پر پھسل گیا۔ تمہارا ذائقہ جنت جیسا ہے۔ اس نے اس کے دل پر سرگوشی کی۔ وہ اپنے حق زوجیت کو اپنائیت کے ساتھ نبھا رہا تھا اور حور کے لیے اس کی قربت سے خود کو دور رکھنا ممکن نہ رہا۔
صبح جب وہ حور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بازل کی باہوں میں پایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، جبکہ بازل اب بھی گہری نیند میں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بازل بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں حور سے کہا، تیار ہو جاؤ، اب ہمیں گھر واپس جانا ہے۔ حور نے خاموشی سے اس کی بات مانی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، جیسے ہر ایک اپنے ہی خیالوں میں گم ہو۔ حویلی پہنچتے ہی گھر کے تمام افراد ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ بازل نے اپنے دادا اور چاچا کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، میں ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں حور کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اوہ مائی گاڈ! یہ کیا کہہ دیا! اس کی بات سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آگے چاچی حیرت سے بولیں، بازل، تم پوری رات حور کے ساتھ کہاں تھے؟ بازل نے پرسکون مگر پراعتماد انداز میں جواب دیا، میں اس کا شوہر تھا اور اسی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ رشتہ مزید نہیں چل سکتا۔ آج میں حور کو طلاق دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی حور کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ صاف جھلکنے لگا، جبکہ گھر کے باقی افراد بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بازل اچانک اتنا بڑا فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ بازل کی بات سنتے ہی فاروق جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور چند لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ حور اس کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اپنی بیٹی سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ طلاق کا ذکر سنتے ہی اس کا دل بے چین ہو اٹھا۔ اس نے نم آنکھوں سے بازل کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ یہ منظر زیادہ موزر اور ادبی انداز میں یوں لکھا جا سکتا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ بازل نے فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، چاچا جان، میرے خیال میں اس سوال کا جواب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود میرے والد کی موت کا اصل سچ سب کے سامنے بیان کر دیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مزید سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر آپ نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو یاد رکھیں، مجھے یہ رشتہ ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ اس کے بعد حور کو دنیا کی باتوں اور لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ فاروق کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ گھر کے باقی افراد حیرت سے کبھی بازل کو دیکھتے اور کبھی فاروق کو۔ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں سے چھپا ایک راز اب سامنے آنے والا ہے۔ یہ منظر زیادہ ڈرامائی اور موزون انداز میں فاروق خاموش کھڑا رہا۔ اس کے لب جیسے سل گئے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ بازل نے گہرا سانس لیا اور مضبوط لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ بھی سچ نہیں بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہی صحیح۔ وہ حور کی طرف ایک لمحہ دیکھ کر دوبارہ سب کی جانب متوجہ ہوا۔ نے بازل احسان اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ اوہ مائی گاڈ! یہ کیا بول رہا ہے بھائی!
اتنے میں فاروق گھبرا کر آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، بس رک جا باسل۔ کمرے میں موجود سب لوگ چونک اٹھے۔ فاروق کی آواز لرز رہی تھی، میری بیٹی کو رسوا مت کرو، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ چلے جی، سچ سامنے آ رہا ہے۔ ٹن ٹن۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ہاں یہ سچ ہے، تمہارے والد کے قتل کے پیچھے میرا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے ہی اپنے بھائی کو قتل کروایا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ برسوں سے سینے میں دفن یہ خوفناک راز آج سب کے سامنے آ جائے گا۔ حور کی آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں، جبکہ باسل خاموش کھڑا فاروق کو دیکھتا رہا۔ فاروق کے اعتراف کے فوراً بعد باسل نے دروازے کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، ایس پی صاحب اندر آ جائیں۔ اگلے لمحے پولیس آفیسر اپنے اہلکاروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر دادا جان کے قدم لڑکھڑا گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتا۔ فاروق، تم نے میرے احسان کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں تمہارا اپنا بھائی تھا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فاروق نے جھکی ہوئی نگاہوں سے جواب دیا، ہاں میں نے یہ سب کیا کیونکہ آپ نے ہمیشہ احسان بھائی کو مجھ پر ترجیح دی۔ ہر عزت، ہر اختیار اور پوری جائیداد کا وارث انہیں بنا دیا۔ میں بھی آپ کا بیٹا تھا، مگر مجھے ہمیشہ دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ پھر میرے دل میں لالچ اور نفرت نے جگہ بنا لی۔ مجھے وہ دولت، وہ رتبہ، سب کچھ چاہیے تھا۔ سو سیڈ۔ دادا جان نے نفرت بھری نگاہوں سے فاروق کو دیکھا اور بھری ہوئی آواز میں بولے، لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ یہ میرا بیٹا نہیں، میرے احسان کا قاتل ہے۔ میں آج سے اس سے ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ ایس پی نے اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ پولیس نے فاروق کو گرفتار کر لیا۔ وہ خاموشی سے چل پڑا، جبکہ پورے گھر میں ایسا سناٹا طاری تھا جیسے برسوں کی خوشیاں ایک ہی لمحے میں بکھر گئی ہوں۔ چند دن گزرنے کے بعد باسل دادا جان کے کمرے میں گیا۔ دادا جان خاموشی سے کرسی پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ باسل ان کے قریب آ کر ادب سے بولا، دادا جان میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دادا جان نے اس کی طرف دیکھا تو باسل نے نرمی سے کہا، اس دن حور کو طلاق دینے کی جو بات میں نے کی تھی وہ صرف چاچا جان سے سچ نکلوانے کے لیے ایک ڈرامہ تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں حور کو کبھی طلاق نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاباش، ویری گڈ۔ یہ کی نا مردوں والی بات۔ یہ سنتے ہی دادا جان نے سکون کا سانس لیا۔ باسل نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دادا جان اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حور کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ واہ واہ، میں اسے عزت اور محبت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ دادا جان کی نم آنکھوں میں پہلی بار خوشی کی چمک لوٹ آئی۔ انہوں نے باسل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب اس گھر میں دوبارہ خوشیاں لوٹیں گی اور حور کی
رخصتی پورے خاندان کی دعاؤں کے ساتھ ہو گئی۔ تھینک یو۔